دنیا بھر میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسین لگائے جا رہے ہیں. امریکہ میں لگائے جا رہے ہیں، برطانیہ میں، یورپ میں، ہٹ یہ کہ سعودی عربیہ، یو اے ای اور دیگر ممالک میں لگائے جا رہے ہیں، انڈونیشیا میں لگائے جا رہے ہیں. ہر جگہ یعنی تقریباً جہاں جہاں ممالک ہیں جہاں کرونا وائرس، اور ساری دنیا ہی آپ کو پتہ ہے اس کی لپیٹ میں آئی تھی، اس لیے اس کے خلاف ویکسین لگائے جا رہے ہیں. ان میں 3 ویکسینز جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ مستند ہے، اور WHO نے انہیں اپروو بھی کر دیا ہے. ان کی ریگولیٹری باڈیز جو ان ملکوں کی ہیں جس میں FDA اور مہرہ وغیرہ شامل ہیں، ان سب نے بھی اپروو کر دیا ہے. یورپی ریگولیٹری باڈیز نے بھی اپروو کر دیا ہے. یہ 3 ویکسین جو ہیں ان میں پہلا والا جو ہے فائزر اور بایوٹیک کا مشترکہ ویکسین ہے. دوسرا جو ہے موڈرنا ویکسین ہے، یہ دونوں امریکہ میں تیار کیے گئے. اور تیسرا ویکسین جو ہے آکسفورڈ ویکسین ہے، جو کہ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر تیار کیا گیا، اور جسے ایسٹروزینیکا نامی ایک فرم بنا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اب تک برطانیہ میں تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے، پہلی ڈوز ان کی لگائی جا چکی ہے. اس سلسلے میں ایک بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ میں یہ جو 2 ویکسینز بنائے گئے ہیں فائزر کے اور موڈرنا کے، یہ بڑے انقلابی قسم کی ٹیکنیک سے بنائے گئے ہیں جسے mRNA کہا جاتا ہے. یہ جو عام طریقہ کار کے ویکسینز ہیں جو اب تک استعمال ہوتے رہے ہیں، ان سے یہ ذرا بالکل ڈفرینٹ ہے. اسی لیے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ اتنی تیزی میں انہیں تیار کر لیا گیا. تو ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں، ان کا ایک بہت ہی اچھا مضمون ہے اس سلسلے میں، جس نے اس کو بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے. ہم چاہیں گے کہ وہی ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیں، تاکہ کیونکہ وہ اس کے ماہر بھی ہیں، اور وہی اس کے جو وہ حصے ہیں وہ ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تک جو ویکسینز لگائے گئے ہیں جو وہ ان کی جو نوعیت ہے وہ اس قسم کی ہے کہ یہ ویکسینز جو ہیں ان کا طریقہ عمل تقریباً سبھی جانتے ہیں. بنیادی فلسفہ یہی تھا کہ غیر مؤثر کیے گئے ہوئے پیتھوجنس کو انسانی جسم میں داخل کیا جاتا، جسم میں موجود جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو فعال کیا جاتا، اور پھر یہ جو ہیں یہ جو وائرس ہے اس کے خلاف لڑائی کرتے اور اسے ختم کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیتھوجنس جو ہیں وہ انسانی جسم کے لیے بالکل محفوظ ہیں، اور یہ کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے. اب یہ جو mRNA ویکسینز ہیں، جو یعنی موڈرنا اور فائزر کے ویکسینز ہیں، ان کے اندر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ بالکل ایک انقلابی طریقہ کار ہے. تو اس کے متعلق جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص کیمیائی ترتیب پر مشتمل mRNA کو لیبارٹری میں تیار کیا جاتا ہے. پھر اس mRNA کو جسم میں ویکسین کی طرح داخل کیا جاتا ہے. یہ باہر سے ہدایت لے کر آتا ہے اور براہ راست انسانی مسلز کے اندر اس کے سیل تک پہنچ کر کرونا وائرس کے مساوی اینٹیجنس کی تعمیر کی ہدایات پہنچاتا ہے. لہذا جب یہ اینٹیجنس تیار ہوں تو یہ جو ہیں یہ انسان کا جو مدافعاتی سسٹم ہے یعنی امیون سسٹم ہے اس کو یہ تحریک دیتا ہے، اسے متحرک کرتا ہے، اس کو فعال کرتا ہے، جس سے یہ نظام ان اینٹیجنس پر حملہ آور ہو کر ان کی شکل میں اپنی میموری میں محفوظ کر لیتا ہے. اور جب پھر جب کرونا وائرس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کے خلاف لڑائی کرتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ جو ایک انقلابی قسم کے یہ جو دونوں ویکسینز ہیں یہ سائنسی تحقیق کے اندر ایک اور بڑا قدم ہے، جو کہ mRNA کے اس کے اوپر بیسڈ ویکسینز جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں. لیکن بہرحال یہ چاہے اس کے علاوہ جو ویکسین تیار ہو رہے ہیں وہ روایتی طرز کے اوپر ہیں، جیسے کہ روس میں بھی تیار ہوا ہے اسپٹنک، اور جیسے چائنا کے اندر تیار ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارا ملک ہے وہ ان 2 ویکسینز کے ساتھ معاہدے کر کے اور انہیں لانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس بات کی اجازت پرائیویٹ سیکٹر کو دی جائے گی کہ وہ چاہے تو باقی ویکسینز بھی لے آئے. لیکن جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس جس تیزی سے پھیلا، اور خاص طور پہ اس کی میوٹیشن ہوئی برطانیہ کے اندر اور پھر اس کی قسم بھی پھیلی، اس کے لیے بہت لازمی ہو گیا ہے
کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 3-4 ماہ یا 6 ماہ تک میں اس وائرس کو کنٹرول میں لایا جائے اور انسان جو ہے وہ معمول کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، تو اس کے لیے ہمیں ویکسینز لگانے کا کام جو ہے وہ جتنی جلد ہو سکے وہ شروع کر دینا چاہیے۔